ملک دشمن سیاسی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر دراڑیں ڈالنے پر تلے ہیں. ہمیں پرعزم اور مضبوط قوم کے طور پر ابھرنے کے لیے یکجان ہونا پڑے گا. آرمی چیف کا پیغام. اسلام ہمیں امن اور دوستی کا سبق سکھاتا ہے. بین المذاہب ہم آہنگی کی حوصلہ افزائی کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. درپیش چیلنجز اور مسائل سے نمٹنے کے لیے بیان بازی اور پروپیگنڈے کی نفی کرنا ہوگی. جنرل سید عاصم منیر نے قائد اعظم کے 147ویں یوم پیدائش پر ان کے عظیم ویژن اور قیادت کو شاندار خراج تحسین پیش کیا. 11 اگست 1947 کو اسمبلی خطاب کے دوران بابا قوم کے تاریخی کلمات کا حوالہ دیا. آپ ریاست پاکستان میں اپنی مساجد یا کسی دوسری عبادت گاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں. سپہ سالار نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد دی. مسیحی برادری کی خدمات اور قربانیوں کا اعتراف بھی کیا. اگر ہم نے اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنا ہے تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں ایک نظریہ دیا، منشور دی، ایک سوچ تھی روٹی کپڑا اور مکان کا. اور میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں جتنا آج روٹی کپڑا اور مکان کی ضرورت ہے شاید ماضی میں اتنا ضرور نہیں تھا. ہم اپنا ہی مسائل میں سے محنت کر کے سب مل کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں. عوام کو درپیش تکالیف اور مسائل کا حل ہمارے پاس ہے. بلاول بھٹو کا اقتدار ملنے پر 300 یونٹ تک بجلی فری دینے کا اعلان. وفاق کی 17 وزارتیں بند کر کے 300 ارب روپیہ عوام پر خرچ کرنے کا عزم. چیئرمین پیپلز پارٹی نے دعویٰ کیا کہ عوام کو درپیش تکالیف اور مسائل کا حل صرف ہمارے پاس ہے. نواب شاہ میں کیڈٹ کالج بختاور برائے خواتین میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پرانے سیاستدان پاکستان کا ماضی، آپ مستقبل ہیں. تاریخی مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کرنا ہے. تقسیم، نفرت اور گالم گلوچ کی سیاست ختم کر دیں تو مسائل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. بلے کے انتخابی نشان کی آفر ہوئی لیکن انکار کر دیا. پرویز خٹک کا دعویٰ. سربراہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین نے کہا کہ بہت سے آزاد امیدوار بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. عوام بڑی تعداد میں ہماری جماعت میں شامل ہو رہی ہے. پارٹی منشور تیار ہو چکا، چند روز میں پیش کریں گے. انتخابی مہم بھرپور طریقے سے جاری، الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے. عام انتخابات، کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں کی تفصیلات جاری. ملک بھر میں 28,626 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے. قومی اسمبلی کے لیے 471 خواتین سمیت 7,713 امیدوار میدان میں. پنجاب سے قومی اسمبلی کے لیے 3,871، سندھ سے 1,627 امیدوار، خیبر پختونخوا سے 1,322، بلوچستان سے 631 اور اسلام آباد سے 208 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے. چاروں صوبائی اسمبلیوں سے 18,546 امیدوار الیکشن لڑیں گے. خواتین کی مخصوص 132 نشستوں پر 1,365 امیدوار مد مقابل. الیکشن کا دنگل، 5 سابق وزرائے اعظم عام انتخابات میں پھر قسمت آزمائیں گے. 6 سابق وزرائے اعظم میں سے کسی کا بیٹا تو کسی کی بیٹی امیدوار نواز شریف، شہباز شریف، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور بانی پی ٹی آئی الیکشن لڑیں گے. شاہد خاقان کے بیٹے نادر خاقان مری سے قومی اسمبلی کے امیدوار. چودھری شجاعت کے بیٹے صالح حسین اور شافع حسین انتخابی دنگل میں اتریں گے. بے نظیر بھٹو کے بیٹے بلاول بھٹو بھی لاڑکانہ اور لاہور سے قسمت آزمائیں گے. میر ظفر اللہ جمالی کے بیٹے میر جمالی نے جعفر آباد سے کاغذات جمع کرائے. شوکت عزیز خود نہ ہی ان کی فیملی کا کوئی رکن انتخابات میں حصہ لے رہا ہے. 3 سابق وزرائے اعظم خود اور ان کے اہل خانہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. نواز شریف اور بیٹی مریم نواز، شہباز شریف اور بیٹا حمزہ شہباز، یوسف رضا گیلانی اور بیٹا عبد القادر جیلانی انتخابی عمل کا حصہ ہیں. کئی بڑے سیاسی رہنماؤں کا انتخابی دنگل میں حصہ لینے سے گریز. کاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت نے کاغذات نامزدگی جمع نہ کرائے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان بھی الیکشن سے آؤٹ. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بھی کاغذات جمع نہ کرائے. جیالوں کی فرمائش کے باوجود آصفہ بھٹو کا الیکشن میں حصہ لینے سے انکار. اسد عمر بھی انتخابی عمل سے کنارہ کر گئے.
سابق گورنر عمران اسماعیل، سابق وزیر اعلیٰ علی زیدی، خسرو بختیار بھی انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنے۔ جو آندھیوں، سونامیوں اور طوفانوں میں ڈٹا رہا، جس کی ضد تھی پاکستان، وہ اس ضد پر ڈٹا رہا۔ ملت ہے جسم، جان ہے محمد علی جناح، کرشماتی لیڈر، بانی پاکستان محمد علی جناح ملک بھر میں بابا قوم کا 147واں یوم پیدائش عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کی شکل میں تحفہ دیا۔ مسٹر جناح سے قائد تک کے سفر میں کئی نشیب و فراز آئے، لیکن قدم نہیں ڈگمگائے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پیغام دیا کہ قائد نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک پرچم تلے متحد کیا۔ بابا قوم کی دانش مندی، بصیرت اور دور اندیشی کو مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاکو چوبند کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھالیے۔ میجر جنرل افتخار حسن چودھری تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ میجر جنرل افتخار حسن نے مزار قائد پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے کیڈٹس 4 ماہ تک مزار قائد پر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ صدر مملکت کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری اور نگران وزیر اعلیٰ مقبول باقر بھی موجود۔ بانی پاکستان کی یوم پیدائش پر صدر عارف علوی نے پیغام میں کہا کہ قائد اعظم کی انتھک محنت سے علیحدہ وطن کا قیام عمل میں آیا۔ محمد علی جناح کے نظریات، ویژن سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا انعقاد۔ نگراں وزیر اعلیٰ علی مردان ڈومکی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مفاہمت کے بادشاہ کا پی ٹی آئی کو محنت کرنے کا مشورہ۔ آصف زرداری نے کہا کہ پی ٹی آئی والے پہلے بغیر محنت کے آئے، اب محنت کریں۔ سابق صدر نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا مستقبل روشن ہے، انشاءاللہ حکومت ہم بنائیں گے۔ آصف زرداری نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 207 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ نواز شریف، مریم نواز سمیت نون لیگ کے تمام امیدوار نیٹ اینڈ کلین۔ الیکشن لڑنے والے امیدواروں کی نیب سیکورٹی جاری کر دی گئی۔ نیب ہیڈ کوارٹرز میں الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے خصوصی سیل بھی قائم۔ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے امیدواروں کی سکروٹنی کی جا رہی ہے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ مکمل، جانچ پڑتال جاری۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹوں پر ہزاروں امیدوار پنجہ آزمائی کے لیے تیار۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 30 دسمبر تک جاری رہے گی۔ 3 جنوری تک اعتراضات دائر ہوں گے، اپیلوں پر فیصلے 10 جنوری تک ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی پر اعتراضات سننے کے لیے الیکشن کمیشن کا ٹرائبونل تشکیل۔ لاہور ہائی کورٹ نے 9، سندھ ہائی کورٹ کے 6 ججز اعتراضات سنیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 5 ججز کاغذات نامزدگی پر سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے 2 ججز بطور ٹرائبونل جج اعتراضات سنیں گے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے آن لائن سہولت کاری سینٹر قائم۔ نادرا، نیب، FIA، FBR اور اسٹیٹ بینک معاون۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق سہولت مرکز 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ امیدواران کے کوائف ضروری کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں کو بھجوائے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا معذور افراد کے لیے بڑا فیصلہ، معذور افراد کا گھر ہی پولنگ سٹیشن ہوگا۔ قیدیوں کو بھی ووٹ ڈالنے کی سہولت۔ کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے بعد انتخابی عمل کی ٹریننگ۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تربیت کا سلسلہ 1 فروری تک جاری رہے گا۔ پریزائڈنگ افسران اور سینئر APOs کی 2 روزہ ٹریننگ 13 جنوری تک شروع ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کے ہورڈنگ، بل بورڈز، وال چاکنگ اور پینافلیکسس پر مکمل پابندی عائد۔ تجویز کردہ سائز سے بڑے پوسٹرز، ہینڈ بل، پیمفلیٹس، کتابچے تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
اٹک کے انتخابی میدان میں دلچسپ صورتحال، ایک ہی حلقے پر میاں بیوی اور بیٹا مد مقابل۔ NA49 سے میجر طاہر صادق، اہلیہ ناز طاہر اور بیٹے زین الہی نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ NA50 اٹک 2 سے بھی میجر طاہر صادق کی بیٹی اور اہلیہ آمنے سامنے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ آفتاب احمد، بھائی شاہد محمود اور PTI رہنما زلفی بخاری بھی NA50 سے امیدوار۔ صادق آباد میں PTI اور آزاد امیدواروں کے گھروں پر پولیس کے چھاپے، تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر سجاد وڑائچ کے خلاف تھانہ سٹی اور تھانہ صدر میں مقدمات درج۔ آزاد امیدوار ندیم عباس چیمہ بھی مقدمے میں نامزد۔ FIR میں دونوں امیدواروں پر اشتہاری ملزمان کو پناہ دینے، فرار کرانے اور پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ کروڑوں دلوں کی جان چاہت فتح علی خان آل دا وے فرام لاہور۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں خوشیاں واقعی بانٹنے کے لیے آ گیا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ آج میں نے صرف آپ کے لیے NA128 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور آج میرے کاغذات ماشاءاللہ جمع بھی ہو گئے ہیں۔ شکریہ میرے پیارے بھائی کے، شکریہ، بہت مہربانی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ میں رہوں، آپ کی خدمت کروں اور آپ کے ہر طرف خوشیاں آئیں گی۔ پہلے کیا گلوکاری سے حیران، اب الیکشن لڑنے کا بھی اعلان۔ گلوکار چاہت فتح علی خان بھی انتخابی عمل میں کود پڑے۔ لاہور کے حلقہ NA128 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے، کہا کسی پارٹی کا حصہ نہیں، آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑوں گا۔ جس دن تک مدت ہے عوام کو ریلیف دیں گے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعلان۔ قانون کی پاسداری ہر شہری کا فرض ہے۔ خدمت مرکز پنجاب کے ہر شہری کو سہولت فراہم کر رہا ہے۔ گزشتہ ایک سال میں 1 کروڑ لائسنس بنائے گئے۔ میثاق سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب، محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ مختلف شہروں میں جاری سیف سٹیز منصوبوں کے کام کو 31 دسمبر تک مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ مسیحی برادری کو کرسمس کی خوشیاں مبارک۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں آج مسیحی برادری کرسمس کا تہوار منانے میں مصروف۔ چرچ اور گھروں کی کرسمس ٹریز اور روشن ستاروں سے سجاوٹ، گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کا اہتمام، ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعائیں، کرسمس کیک کاٹنے کی تقریبات، ملک بھر میں گرجا گھروں کی سیکیورٹی فول پروف انتظامات۔